بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ برا ہے، لیکن کسی پر گناہوں اور برائیوں کا جھوٹا الزام لگانا اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں ان میں سے ایک تہمت اور بہتان ہے، یعنی کسی پر جھوٹا الزام لگانا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی ہو تو اس کو اللہ جل شانہ اس وقت تک ردغۃ الخبال یعنی جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی خون اور پیپ جمع ہوگی وہاں پر رکھے گا جب تک کہ اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ تو کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر الزام تراشی اور بہتان بازی کرے۔ الزام تراشی اور بہتان یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، اور ایک زبردست واقعہ انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ مدینے میں ایک حمام تھا، یعنی غسل خانہ، جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس حمام میں ایک خاتون جس کا انتقال ہو چکا تھا نہلانے کے لیے لایا گیا۔ اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا، تو زانیہ ہے، تو بدکار ہے، اور اس کے کمر کے نیچے ایک ہاتھ مارا۔ لیکن اس برا بھلا کہنے والی عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کی کمر سے چپک گیا۔ عورتوں نے بہت کوشش کی اور بہت تدبیریں کی، لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی، کیونکہ معاملہ ہی کچھ عجیب تھا۔ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت سے چپکا ہوا ہے، اب اس کو کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردہ کو دفن کرنا بھی ضروری ہے، اس کے رشتہ دار پریشان ہیں۔ معاملہ شہر کے حاکم کے پاس پہنچ گیا۔ شہر کے حاکم نے اس وقت کے علماء اور فقہا سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور بعض نے یہ رائے دی کہ مردہ عورت کے جس حصے سے اس خاتون کا ہاتھ چپکا ہے اس حصے کو ہی کاٹ دیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ مردہ کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی، کچھ کا کہنا تھا کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کو پوری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا۔ شہر کا حاکم امام مالک کا قدر شناس تھا، ان کی عزت کرتا تھا اور ان کے تقوی اور علم کا قائل تھا۔ اس نے کہا، میں جب تک اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر کے ان کی رائے نہ لے لوں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ عورت پر اس خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے، یعنی اس کو کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ اس کو کوڑے مارنے شروع کیے گئے، 1 2 10 20 50 60 70، بلکہ 79 کوڑوں تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم کے کمر کے نچلے حصے سے چپکا رہا۔ جوں ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ یقیناً اس واقعے میں دوسروں کے لیے عبرت ہے اور بیجا تہمتیں لگانے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ تو حضرات،
آپ نے دیکھا کہ بیجا الزام لگانا اور بہتان تراشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ کسی پر بہتان باندھنے اور بے بنیاد الزامات لگانے پر بڑی وعیدیں احادیث میں آئی ہیں، اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے، اور جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے، بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے، اس سے دنیا میں ہی معافی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔